الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خود طلسم قیصر و کسریٰ شکست، خود سر تخت ملوکیت نشست۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر حادثہ شاید ہی کبھی کو پیش آیا ہو کہ جس دین نے قیصر اور کسریٰ کی ملوکیت کو برباد کیا، اس کے ماننے والے چند ہی سال بعد خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے، اور اس سے اتنی بڑی تبدیلی ہوئی کہ پورا دین بدل کر رہ گیا۔ جن لوگوں کے ذہن میں دین کا تصور یہ صرف نماز روزہ، انہیں نہیں پتہ چلتا کہ دین کیوں برباد ہو گیا، رب بھی برباد ہے۔ ہماری دینی کتابیں جو آج ملوکیت نگاہ گرد دیگر، ملوکیت کو آپ کوئی چھوٹی بیماری نہ سمجھیں، سب کچھ بدل جاتا، علماء بدل جاتے ہیں، امراء بدل جاتے ہیں، عوام بدل جاتے ہیں، ملوکیت سے نقطہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے، عقل و ہوش و رسم و راہ گرد دیگر، سارا دین چوپٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ نظارہ لوگوں نے بہت جلدی دیکھ لیا۔ صحیح بخاری کتاب الفتن میں، کتاب الفتن نہیں کتاب الاعتصام میں آپ دیکھیں کہ لوگوں میں، چھوٹے لوگوں میں نہیں، اس ملوکیت کی وجہ سے ابتدا میں تابعین کے سردار جن سے ہم دین لیتے ہیں، وہ یزید بن معاویہ کے سامنے جاتے اور باہر آ کر عبداللہ بن عمر ان سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کہتا، ظلم، مگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اچھا کہتے ہیں۔ فرمایا اسی کو رسول اللہ کے زمانہ میں منافقت شمار کیا جاتا۔ امت کی نگاہ بدل گئی، لوگ بے بس ہو گئے، اور یہ کلچر آج تک آ رہا ہے کہ جو برسر اقتدار آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں صبح ہی لوگوں کی نگاہیں بدل جاتی ہیں، سب اس کو سلام کرتے ہیں، ایک گھڑی بھی نہیں گزرتی پرانے ساتھی چھوڑ دیتے ہیں، نیا قبلہ وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ملوکیت کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے ہم دینی کتابیں جو پڑھتے ہیں نا، یہ دو مسئلے جنہوں نے امت کو برباد کیا، اور اس پر اتفاق ہو گیا علماء کا بدقسمتی سے کہ سلطان کیسے بنتا ہے، اقتدار جس کو ملتا ہے وہ حکمران کس طرح اس کو شمار کیا جیسے ہی پہلے یہی لکھتے ہیں کہ اہل الحل وقت جو ہے وہ بیعت کرے۔ یہ صحیح دین تھا نا کہ امت کے جو چوٹی کے سربراہ لوگ ہیں، علماء ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، معززین ہیں امت کے، وہ آزاد مرضی سے کسی کو منتخب کریں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی رشوت نہیں، گھر جا کر اس کو کہیں کہ ہماری نگاہ میں تم امت کے بہترین آدمی ہو۔ یہ تھا صحیح اسلام، مگر اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر وہی لکھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ تغلب ہے، کہ ایک آدمی تلوار کے زور سے اگر حکومت پر قابض ہو جائے اور اس کا حکم چلنا شروع ہو جائے تو اب وہ امیر المومنین خلیفہ بن گیا جائز، اور اس کے خلاف کوئی نہیں سوچا جا سکتا۔ یہ تازہ کتاب اگر آپ دیکھیں لمعۃ الاعتقاد، سعودیہ سے ملتی ہے، شیخ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی کی اردو ترجمہ لکھا کہ امیر المومنین ایک تو بیعت سے بنتا ہے، ایک غلبہ حاصل کرنے سے، اگر وہ بزور تلوار بیٹھ گیا خلیفہ۔ یہ ملوکیت کی برکت کہ جو بدترین جرم تھا، جو غاصب تھا، وہ امیر المومنین بن گیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہی کہ اب وہ خلیفہ، اس لیے جتنی حدیثیں تھیں نا کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت جو کرے گا وہ جماعت سے نکل جائے گا، وہ جہنمی ہوگا، اور اگر امت ایک امیر پر متفق ہو جو آئے نیا اور اس میں گڑبڑ ڈالنا چاہے اس کو قتل کر دو، یہ ساری اس غاصب اور ظالم کے حق میں استعمال ہو کہ یہ غاصب بھی جو ہے نا زبردستی بیٹھا، یہ بھی سلطان اور خلیفہ جو اس کے خلاف اٹھیں گے قتل کے لائق۔ پورا دین برباد ہو گیا اس ایک تبدیلی سے کہ ظالم بیٹھ گئے، انہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کر لیا کہ دین اصل میں تو وہی تھا کہ امت چنے، مگر اگر کوئی ہو جاتا متغلب اور مسلط زبردستی بیٹھ جاتا تلوار سے، وہ بھی خلیفہ جو اس کے خلاف اللہ کے رسول کے دین کو بدل دیا۔ رسول اللہ نے وہ حدیثیں جو بیان فرمائی تھی، شاید وقت نہ ملے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں چیزیں آج یار کبھی کوئی دینی تحریک اٹھے تو اس کو کام دے، کیونکہ امت نے بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی کہ ہر بدماش جو ہے اس کو سلام کرو، اور اگر وہ کرو وہ حدیثیں ہیں کہ قتل کرو۔ وہ حدیثیں خبیثوں، بدماشوں، امیر المومنین کے لیے تھی جو صحیح خلیفہ تھا، امت نے جس کو چنا تھا، تم نے ان ظالموں کے حق میں برتی جن کا تختہ اٹھنا امت میں فرض تھا کہ یہ غاصب ہے، کیوں زبردستی اس نے مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کیا، چھڑاؤ اس کا قبضہ، الٹا تم نے اس کے حق میں یہ حدیثیں پیش کر دی۔ کہاں ہے رسول اللہ نے ظالموں کے لیے فرمایا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو، اور ان کے خلاف جو اٹھو اس کو قتل کر دو؟ اور صحیح خلیفے کی حدیثیں تم نے ظالموں کے حق میں استعمال کر دی۔
یہ سارا نتیجہ اس ملوکیت کا. اس لیے اقبال فرماتے ہیں ملوکیت نگاہ گردد بزر. جب ظالم بادشاہ آنے شروع ہو جاتے ہیں نا پھر لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں. پھر اس کو ہی مسلط پسندی، عملیت پسندی، زمینی حقائق، دانائی اور عقل مندی سمجھا جاتا ہے کہ جو آئے اس کا ساتھ دو، اپنے فائدے حاصل کرو. امت اس طرح برباد ہو جاتی ہے، بجائے کہ حق ہے اس کے منہ پر بک جاتے ہیں. تو اس لیے یہ دو مسئلے ہیں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے. جو بیٹھ جائے خلیفہ، ایک تو اس کو جب تک واضح نہ کیا جائے دین کی راہ نہیں کھل سکتی. دوسرا کہ بغاوت جس خلیفہ کے خلاف ہے وہ ہے جو امت کا چنا ہوا اور امت اس پر متفق ہے، وہ ہے جو ظالم زبردستی بیٹھ گیا. اس بارے میں یہ کتاب جو میرے دوست اویس نے مجھے دی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، میں سمجھتا اس شخص نے اسلام کی وہ خدمت کی جو 1400 سال میں کسی سے نہیں ہو سکتی. یہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ اگر ہو جائے دنیا اسلام میں، مسلمان جاگ اٹھیں. 3 جلدیں اس کی، تین جلدیں اس پر اس نے لکھی، الجہاد والقتال. اور یہ اس کے دکتورا کا سمجھے مضمون ہے. جب اوزائی یونیورسٹی سے اس نے ڈاکٹریٹ کی ہے نا تو اس مضمون پر اس نے لکھا کہ اسلام میں جہاد ہے کیا، قتال ہے کیا، اور وہ کس قسم کا. تو اس میں ایک فصل ان ظالموں کے لیے بھی لکھی کہ یہ غاصب جو بیٹھ جاتے ہیں خلیفے، ان کے خلاف یہ اس نے اس مسئلہ کو حل کیا. بالکل میں کہتا ہوں. اور جب یہ پاس ہوا اس کا مضمون تو جو استاد تھے جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے نا، انہوں نے کہا محمد اختر ہیکل اگر دکتورا سے آگے کوئی ڈگری ہوتی تو ہم دیتے. اسلام میں جو تحقیق تو نے کی 1400 سال سے فقیوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اتنی اونچی کتاب ہے، 3 جلدیں ہیں اس کی. جہاد کہتے ہیں پہلے جہاد پڑھو کہ باغیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، ظالم بادشاہوں کے خلاف جہاد کیا ہے، کفار کے ساتھ کیا ہے، ان کے احکام کیا ہیں. 3 جلدیں. تو غاصبوں کو اگر تم خلیفہ مانو گے کہ جو حرامی آ جائے اور بیٹھ جائے وہ امیر المومنین اور اس کو سر جھکاؤ، پھر امت کو اپنا جنازہ پڑھ لینا چاہیے. پھر اسلام کبھی نہیں آئے گا. اور نہ سوچا ہے پھر وہی بات صحیح بخاری میں نے اس کا حوالہ دیا کہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ صحابہ کے بڑے بڑے شاگرد جاتے ہیں یزید کے پاس اور کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غلط کہہ رہا مگر تعریف کرتے ہیں. یہ ملوکیت اتنی گندی بات ہے. تب اقبال فرماتے ہیں کہ جس نے ملوکیت کا طلسم ختم کیا تھا وہ ظالم خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے. محل بن گئے، ریشم بچ گیا، سونے چاندی کے برتن آ گئے، دربان کھڑے ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں لوگوں کی. اس لیے میرے بھائیوں کوئی نہ کہے کہ ہم واقعہ کربلا کے افسانوی حقائق، یہ کربلا کے افسانوی حقائق نہیں، نہ ہمیں کربلا کے قصے سے کوئی دلچسپی ہے. یہ دین کی جڑ ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، کس طرح بنتا ہے، اور کب تک ہم اس کی اطاعت کریں گے اور کب اس کا تختہ اٹھیں گے. اگر دین میں سے یہ شے نکال دی جائے تو مسلمان تو نرم چارہ بن جائیں گے. ہندو آ جائیں، سکھ آ جائیں، سلام کرتے رہے اور کر رہے صدیوں سے. اسی لیے اقبال نے کہا یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. انگریز آیا اور تم آرام سے 200 سال سلام کرتے رہے، اور جس کو ڈی سی بلا رہا ہے کہتے ہیں بڑا یار مجھے شرم ملے گا، ڈی سی صاحب نے مجھے بلایا. وہ غلامی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنے لگے. یہ ہوتا ہے ملوکیت اور غلامی کا اثر. وہ آزاد لوگ جو خلیفہ کا دامن پکڑ لیتے تھے کہ ممبر پر کھڑا اور کہہ رہا خطبہ میرا سنو، کیوں سنیں، کہاں سے کرتا لایا، یہ بہت ہی اسلامی لوگ اس کا بیڑا غرق کیا. اور کہتے ہیں کربلا افسانہ، افسانے کو کیوں روتے ہو، دین کی بات پر آؤ. جہاد والقتال کہ امیر المومنین وہ ہے جو زبردستی بیٹھ جائے. یہ کتاب میں دفتر بھرے ہوئے علومات اور اعتقاد میں نے ایک بتائی جس میں پڑھیں گے علم کلام اور فقہ کی کتاب میں کہ صحیح تو ہے کہ امت چلے مگر اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے تو امیر المومنین اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو سے سارے دین پر قلم پھیر دی، ظالموں کی تائید کر دی، ان کے خادم بن گئے، وظیفے لیتے رہے، پیسے کھاتے رہے. اس لیے بھائی یہ قصہ جو ہے ملوکیت اور خلافت کا، یہ لفظ کا فرق نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق. تو اس سلسلے میں کچھ حوالے جو رہ گئے تھے پچھلی مرتبہ وہ دوں، پھر انشاءاللہ یہ دونوں جو چیپٹر نا کلیئر کروں، نہیں چھوڑوں گا. میری زندگی برباد ہو جائے گا اگر میں نے واضح نہ کیا کہ امیر المومنین کس طرح صحیح بنتا ہے اور کس کو ہم خلیفہ اور امیر المومنین مانتے ہیں. ورنہ سب غاصب ہیں، ظالم ہیں، ڈاکو ہیں. اللہ ان ملعونوں پر اپنی جو سزا مناسب بنتا نازل کرے، ہم ان کو امیر نہیں مان سکتے. یہ مسئلہ نہ واضح ہوا دین ٹیڑھا رہے گا. اور بغاوت کے بارے میں جو اٹھتا ہے کہ کلمہ گو کے خلاف نہ، یہ کلمہ گو جن کے بارے حضور نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو، کہاں ہے نا اس میں ان ظالموں اور فاسقوں کا بات ذکر. وہ عادل ائمہ کی بات ہے کہ نیک اور خلیفے. تو اس نے اس پر ایک پوری فصل کی، بہت عمدہ. وہ ساری تو بیان نہیں میں کر سکتا، کچھ ایسے بیان کروں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو بن رہی تھی یزید کی، اس بارے میں یہ بحثیں ان کی بیکار ہے. کچھ فائدہ نہیں کہ وہ شراب پیتا تھا، یعنی وہ ولی بھی ہوتا نا، وہ بکر رضی اللہ عنہ کی طرح بدماش ہوتا. کیوں امت کی مرضی کے